أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أعوذ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا۔ چند سیکنڈ کے لیے سوچئے، اگر میں انسان نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ کیا ہم میں سے کسی کا کوئی اختیار ہے اپنے انسان ہونے پہ؟ کسی نالی میں رینگتا ہوا کیڑا، مینڈک، چھپکلی، بجو، سانپ، ایک سے ایک بدتر چیز سوچ لیجئے جس کے بارے میں انسان کا تصور بھی نہیں جاتا، اس سارے کو ذہن میں لا کر سب ایک دل کی پکار کے ساتھ بولے الحمدللہ۔ اگر ہم اللہ کی اس مخلوق یعنی انسان ہونے کا حق رکھتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے، ہمارے اندر اس کی بھی طاقت نہیں تھی۔ چلیے دوسرا احسان، صحیح سالم بنایا۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ ہماری آنکھیں نہ ہوتی، کان نہ ہوتے؟ کان ہوتے سماعت نہ ہوتی، آنکھ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوتی لیکن بصارت نہ ہوتی۔ کیا آج تک ہم نے اپنے ارد گرد کوئی بلائنڈ، کوئی ڈیف، کوئی ڈم نہیں دیکھا؟ پھر کہیے ایک دفعہ الحمدللہ۔ آپ کے اندر سے الحمدللہ نکلنا چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا دل کی گہرائی سے شکر ادا کریں گے اتنی نعمتیں اور ملیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور جب تمہارے رب نے پکارا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا۔ انسان جس نعمت کی بھی قدر دانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے، آپ کی ہمسائی آپ کو کوئی کھانا بنا کر بھیجتی ہے، آپ اس کو کھاتے ہیں، پھر بڑے شوق سے کھاتے ہیں، پھر آپ بعد میں ان کو کہتے ہیں کہ بہت ہی مزے کی تھی، مزہ آ گیا، شکریہ، جزاک اللہ۔ کیا ہوگا بھلا آپ کو پتہ؟ اگلی دفعہ جب وہی چیز بنائے گی نا، پہلے سے آپ کا حصہ ڈال لے گی۔ اچھا آپ کو اچھی لگی تھی، آپ کو پسند آئی تھی، میں آپ کے لیے بھی بھیجتی ہوں۔ کیا ہوا؟ آپ نے ان کی نعمت کی، ان کے اس تحفے کی، ان کے اس کھانے کی دل سے قدر کی، تو انہوں نے مستقلی آپ کا حصہ ڈال دیا۔ اس کے برعکس کوئی آپ کو کھانا بھیجے اور آپ کے ہم تو کھاتے ہی نہیں، میرے بچے تو کسی کے ہاتھ کا نہیں کھاتے، اور ایک آدھ دن بعد وہ دیکھے تو آپ نے وہ کھانا کہیں باہر پھینک دیا یا اس کے ہاتھ سے لے کے ماسی کو دیا جو تم کھا لو۔ سچ بتائیے کیا وہ اگلی دفعہ آپ کو وہ کھانا بھیجے گی؟ بس یہ ہے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اس جذبے کے تحت یہاں بیٹھ کر سوچئے، انسان ہوں، صحیح سالم ہوں۔ تیسری بات، مسلمان ہوں۔ پیدا تو ہر بچہ ہی مسلمان ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت پہ، الست بربکم کا عہد کیا ہوا بچہ۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے تھے انی عبد اللہ، آج بھی اگر کوئی بچہ بولے گا تو وہ یہی کہے گا میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن بعد میں
ہندو کے گھر میں پیدا ہوا بچہ خود کو ہندو سمجھنے لگتا ہے، عیسائی کے بچے کو عیسائیت اچھی لگتی ہے، اسی طرح مسلمان کے بچے کو مسلمان مذہب اچھا لگتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ ہم کسی اور دھرم میں ہوتے، ہم کسی اور مذہب کے پیروکار ہوتے۔ سوچئے ذرا، آپ سوچئے، یہ آپ کے سوچنے کا وقت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دے کر بھیجا کہ جس کی طلب آج بھی کروڑوں کو ہے، لیکن ہم ان تک نہیں پہنچے۔ فطرت کی پکار اسلام ہے۔ آج بھی ان لوگوں کو دیکھیے جو مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو وہ بڑی مشکلوں سے گزر کر آتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو آپ نے پڑھا بھی ہے، حضرت بلال کی مشکلیں دیکھ لیجئے، کیسے کوڑوں پہ لٹائے جاتے تھے، کیسے گھر چھوڑ چھوڑ کر لوگوں نے ہجرتیں کی۔ میں نے آپ نے اسلام کی ایسی کوئی قیمت دی؟ اور میں اپنے علم کے لیے پوچھ رہی ہوں، آپ میں سے کوئی ریورڈ سسٹر ہے، یعنی نو مسلم، جس کے ماں باپ کسی اور دین پہ تھے اور اس نے اسلام کو سمجھ کے پڑھا؟ تو وہ بھی قابل مبارک ہے۔ کیا ہمارے ایمان میں اتنی گرمی ہے کہ ہم سمجھ کر اسلام قبول کرتے؟ کیا ہم اسلام کا اتنا علم لے چکے ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کے احساس نے ہمیں اتنا بوجھل کر دیا؟ نہیں۔ تو پھر کہیے الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت القرآن۔ اگلی نعمت، مسلمان بھی بنایا اللہ نے، اللہ کا شکر ہے۔ تقریباً 2 بلین کے قریب لوگ آج خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اگر آپ مذہب کے خانوں میں نام دیکھیے تو 2 بلین لوگ مذہباً یا قانوناً مسلمان ہیں، لیکن نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن بھی نہیں پڑھتے، یا نماز قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی بات نہیں مانتے۔ جو نماز تو پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے نہیں بنتے، عبد نہیں ہیں، عابد ہیں۔ بس نماز روزہ کر لو، لیکن اللہ کی مرضی نہیں کرنی۔ یہ نہیں ہے کہ چلو جس کو مانا ہے اب اس کی بھی مانو۔ جب زندگی کے اندر نظر ڈالو تو پورا لائف سٹائل اپنی مرضی کا، شادی بیاہ خاندان کے طور طریقے کی، مرنے کی رسمیں برادری کی۔ جب بات کرو کہتے ہیں کیا کریں، دنیا میں بھی رہنا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کا شکر، اللہ نے آپ کو مجھے اس چکر سے بھی نکال دیا۔ اللہ کی مرضی کا بننے کی کوشش تو کرتے ہیں۔ آج آپ سب کا ادھر اتنی محبت سے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ جو میں نہیں کہہ رہی آپ کو، اللہ کے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو آج میں اور آپ سب یہاں دین کی سمجھ کے لیے آئے ہیں، ایسے ہی ہے، کوئی اور مقصد تو نہیں ہمارے آپ کے آنے کا۔ الحمدللہ آپ سب کا بلانا، ہمارا آنا اور آپ سب کا یہ سب کرنا، اللہ اس کو قبول کرے۔ اگر ہم واقعی اس کو صرف اللہ کے لیے کر گئے تو اس کے اثرات آپ بعد میں بھی دیکھیں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ تھوڑی سی بات کریں گے وہ کیا ہے کہ پیرنٹس اینڈ ٹیچر ایفیکٹ، بچے کی شخصیت پر والدین اور استاد کا اثر۔ الحمدللہ آپ میں سے ہر ایک اولاد تو ہیں، ضروری نہیں کہ آپ میں سے ہر ایک ماں بھی ہو، کچھ ان میرڈ بچیاں ہوں گی، کچھ کی شادیاں بھی ہوئیں لیکن بچے نہیں ہوئے، اور آپ میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی استاد ضرور ہوگا، ہے نا؟ چاہے کسی نے آپ کو الف ب ت پڑھائی، کسی نے ABCD پڑھائی، کسی نے 1 2 3 پڑھائی، یا پھر کسی نے قرآن پڑھایا۔ کہاں ہم دنیا کے کونے میں مان صحرا میں آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ سب آئے کہاں سے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ نور القرآن لفظ سے واقف ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیجئے جس بات کا آپ کو جواب آتا ہو یا یس ہو۔ پھر آپ کیسے آگے ادھر؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ تو ہم لوگ ہر سال جب بھی کہیں ٹرپ ہوتا ہے کسی ملک کا تو اس کو ایک سیریز کا نام دے دیتے ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں لیکچر ریپیٹ نہیں ہوتا، اور آج آپ کا کچھ مس نہیں ہوا کیونکہ ہر ٹاپک اپنی جگہ ایک پورا ٹاپک ہوتا ہے۔ تو پہلے لیکچر اگر آپ نے سننے ہیں تو یوٹیوب پہ نور القرآن ٹی وی، نور کے لفظ میں ہم یو ڈالتے ہیں، ڈبل او نہیں ڈالتے، NURULQURAN، 3 دفعہ یو ہے، اور یو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب کو آتی ہے، انگلش آتی ہے نا؟ الحمدللہ آپ کے لیے، آپ کی ویب سائٹ ہے، وہ آپ کا چینل ہے۔ اسی طرح فیس بک اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو مائی نور القرآن پہ آپ کو پلے لسٹ میں اسی نام سے یہ سارے لیکچرز ملیں گے۔ دوسری بات جو میں ہر لیکچر سے شروع میں کرتی ہوں، کیونکہ ہر روز نئے لوگ میرے سامنے ہوتے ہیں آپ جیسے اکثر، کہ اس سیریز کا ایک تھیم ہے، اور وہ کیا ہے؟ ظہر الفساد
فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا۔ یہ کیا ہے؟ فساد کی بدترین صورت یہ ہے کہ مخلوق خالق سے کٹ گئی، بندے رب کے ساتھ اس طرح نہیں جڑے جیسا کہ جڑنے کا حق تھا۔ آج ایک بچہ بھی اپنی ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا، لیکن بندہ اپنے رب کے پیچھے نہیں پھرتا۔ سارا دن مارا مارا پھرتا ہے رزق کی تلاش میں، لیکن رب کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے جھک کر اس سے دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اللہ ماشاء اللہ۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے، کہیں کمانے کے نام پہ، کہیں عورتیں گھر سجانے اور سنوارنے کے نام پہ، اور کہیں ہمارے بچے پڑھنے پڑھانے کے نام پہ، کہ ان کے پاس اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ تو آج اس میں سے جو ٹاپک ہمارے پاس بچے کی شخصیت پر والدین اور استاد کا اثر، پیرنٹس اینڈ ٹیچر انفلوئنس ایک بچے کی پرسنالٹی، تھوڑی سی بات اس پہ کرنا چاہوں گی۔ اور ہم سب کا کوئی نہ کوئی ماں باپ ہے، ہم سب جانتے ہیں، یہ تم کہہ سکتے ہیں ہماری اولاد نہیں ہے یا ابھی نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں یا ہماری ماں نہیں ہے، تھی ہے نہیں تھی، مثال اگر چلی گئی۔ کیا آپ کی موجودہ شخصیت پر آپ کے ماں باپ کا کچھ اثر پڑا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر آپ کے ماں باپ کا کوئی اثر ڈالا؟ ذرا سا چند سیکنڈ سوچئے، آپ کے اندر اپنی ماں کی کون سی عادت ہے؟ ایسی سوچئے، بس کھیلے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ چلے اگلا سوال سوچئے، جب آپ چھوٹی تھیں اور آپ اپنی ماں کے گھر میں تھیں تو آپ کو اپنی امی کی کون سی بات اچھی نہیں لگتی تھی؟ لیکن آج وہی آپ میں بھی ہے۔ اگلا سوال، جو گلہ آپ کو اپنی ماں سے تھا، کیا آج آپ کی جوان بیٹی کو بھی آپ سے وہی گلہ نہیں ہے نا؟ ہم سب جانتے ہیں ماں باپ کا اثر بچے پر ناگزیر ہے، وی کینٹ ایوائڈ دس۔ بچہ ماں باپ کی کاربن کاپی ہوتا۔ دیکھیے، جس جسم کے اندر بچہ 9 مہینے سے زائد پلے، جس سینے سے 2 سال تک بچہ دودھ بھی ہے، اور جس باپ کی کمائی سے بچہ بڑا ہونے بالغ ہونے تک فائدہ لیتا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر نہ ہو؟ تو پہلی بات سمجھ لیجئے، جس طرح آپ کے اوپر اپنی ماں، اپنے ارد گرد آپ کے ماحول کا اثر ہے، بالکل اسی طرح سے آپ کے بچے آج جو موجود ہیں یا آپ کے پوتے نواسے، ان پر بھی آپ کا اثر ہوگا۔ ہم جیسی نسلیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ویسے بن جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس پر احسانات کر کے اللہ نے اپنی ربوبیت کو منوایا ہے، رب العالمین ہے، ان گنت نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ یہ نعمتوں والی صورت ہے، کہا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے آگے دنیا کی تمام نعمتیں ہیج ہو جاتی ہیں ایک لمحے کے لیے، کیونکہ ساری دنیا کا مال دے دیجئے، اسباب دے دیجئے، ڈاکٹرز کو دکھا لیجئے، باہر کے ملکوں میں چلے جائیں، اگر رب نے آپ کو اولاد کا رزق نہیں دینا تو نہیں ملنا۔ کروڑ پتی بیٹھے ہوتے ہیں، لاکھوں کے ٹیسٹ، انجیکشنز، باہر کے ملک، نہیں ملنا۔ اور دوسری طرف غریب بیچارے چاہتے ہی نہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہر سال ایک نیا بچہ آ جاتا ہے۔ یہ اولاد کا خزانہ اللہ نے 100% اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اگر کسی عرب پتی بندے کو پوچھئے کہ تم کس قیمت پہ اولاد حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میرا خیال ہے اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد آفر کر دے گا۔ لیکن جب وہی بچہ مل جاتا ہے، جب وہی اولاد آپ کی گود میں ڈال دی جاتی ہے، تو عموماً کچھ لوگوں کا حال، سورۃ الاعراف کے بالکل آخر کی ایک آیت میں نے لاسٹ ویک پڑھائی، اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کی مثال دے کر بتایا، ایک سمبالکلی بتایا کہ کچھ لوگ جب اولاد نہیں ہوتی تو اولاد مانگتے ہیں، اور جب اللہ ان کو اپنی رحمت سے صالح اولاد دے دیتا ہے صحیح سلامت، تو ان کو دوسروں کے نام پہ گنڈنے لگتے ہیں، فلاں کی دیتا، پیراں دیتا، بابا جی دی دین، یہ وہ، یا پھر ان کی اچھی تربیت نہیں کرتے۔ تو یہ بات تو ایک الگ ہے۔ سوال لکھتے ہیں اپنے آپ سے، خود سے پوچھتے ہیں، کیا میرے پاس جو اولاد ہے میں نے اس کو نعمت سمجھا اور اس کی قدر کی؟ الحمدللہ۔ ہم اولاد کے معاملے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ نوٹ کر لیجئے۔ ہم سمجھتے ہیں وی اون them، وہ ہماری ملکیت ہے۔ نہیں، لکھیے یا سنیے، اولاد ہماری ملک نہیں ہے، وہ ایک امانت ہے۔ کیونکہ جب ہم اپنے بچے کو اپنی ایک کہہ لیجئے کہ اپنا اثاثہ سمجھ لیتے ہیں نا،
تو ہمارا انداز بالکل فرق ہوتا ہے. پھر ہمیں یہ فکر ہوتی ہے ہمارے مرنے کے بعد جو ہماری کروڑوں کی جائیداد لے لے، ہمارے پلاٹ، زمینیں، ہمارے گھر، ہمارا سونا چاندی ہے جی کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. لیکن حقیقت یہ کہ اولاد اللہ کی ایک امانت ہے، ایک نعمت ہے. اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم ضرور ہی نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے. اور امانت کیسے ہے؟ تم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا. حدیث کچھ اس طرح سے آتی ہے، کلکم راعین، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، گڈریا بکریاں چرانے والا. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو قیامت کے دن اس اولاد کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے اس ذمہ داری کو کیسے نبھایا؟ اس امانت میں تم نے خیانت تو نہیں کی؟ کیا حقیقت میں تم نے اس کو واقعی صحیح طرح سے پروان چڑھایا؟ دیکھیے قرآن کئی جگہ کہتا ہے، مثلا سورہ آل عمران کی آیت 13 ہے غالباً، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، مزین کر دیا انسان کے لیے بیوی اور بچوں کی محبت کو. اور آگے بھی ایک لسٹ ہے لیکن صرف اگر اتنے پہ فوکس کریں. اسی طرح سورۃ کہف میں ہر جمعے آپ پڑھتے ہوں گے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے، لیکن والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تو یہ چیزیں جس کی قدر کی جائے. یعنی اپنے مال اور اپنی اولاد کو صرف دنیا میں انویسٹ نہ کرو، ان کو آخرت کے لیے بھی کھپا دو. تو سوال اپنے ذہن میں اپنا ایک اور لکھتے ہیں، کیا میں صرف اپنے بچوں کی دنیا بنانے کی فکر میں ہوں یا ان کی آخرت کی بھی فکر ہے؟ یاد رکھیے اللہ کے نبی کی وہ حدیث سبھی کو آتی ہوگی کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، مسلم کی روایت ہے یہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نام عمل منقطع ہو جاتا ہے، جیسے ٹائم ختم ہونے پہ پیپر چھین لیا جاتا ہے. الا من ثلاث، ہاں 3 چیزوں کا اجر اچھی صورت میں بھی اور بری میں بھی اس کے بعد جاری رہتا ہے. اور حدیث میں 3 اچھی چیزیں بتائیں. پہلی چیز ولد صالح، نیک اولاد. اور ظاہر ہے کہ اولاد نیک ہے تو اس کی اچھی تربیت کی ہوگی نا، محنت کی ہوگی. آپ میں سے ماشاءاللہ جن کے بچے حفاظ ہیں، حافظات ہیں، بیٹیاں ایسی تو نہیں بن گئی نا، محنت کرنی پڑتی ہے. اچھے آداب سکھانا بچے کو ماں باپ کا ایک ایسا تحفہ ہے کہ جس کا بچہ ساری زندگی حق ادا نہیں کر سکتا. آپ بچوں کو میچنگ جوڑے لے کر دیں نہ دیں، ان کو موٹی جیکٹس پہنائیں نہ پہنائیں، پل جائیں گے. آپ ان کو میکڈونلڈ کے برگر کھلائیں نہ کھلائیں، پل جائیں گے. لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو دنیا اور آخرت کی اچھی تعلیم نہ دی تو پکڑے جائیں، یہ سوال ہوگا. دوسری چیز علم ينتفع بعدہ، وہ علم جس سے اس کے بعد نفع حاصل کیا جائے. اور تیسری چیز صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاری جو اس کے بعد تک نیکیاں دیتا رہا. اگر ہم اپنے بچوں کو علم دے کر ایک صدقہ جاریہ بنا دے تو یہ تینوں چیزیں آپ کی اولاد کی صورت میں جمع ہو جاتی. ہم سب کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سا پیغام ہے اس میں، ہم اپنی اولادوں کو جو بنانا چاہتے ہیں وہ ہم خود بن جائیں، اور جو ہم اپنی اولاد میں نہیں دیکھنا چاہتے وہ اپنے اندر سے نکالیے. آج کا ٹاپک تربیت پہ نہیں ہے، ایفیکٹس پہ، کہ ایک بچہ کیسے ماں باپ کے اثرات لیتا ہے. آپ دیکھیے کہ آج سائنس نے بھی یہ بتا دیا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو سینس ہوتی ہے، ایون بچہ خواب بھی دیکھتا ہے. بچے کو ماں کا لفظ کیسے پتا چلتا ہے؟ روتا بچہ ماں کے ہاتھوں میں آ کے چپ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کو پتا کہ یہ میری ماں. لیکن بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ کی غیر مناسب حرکت، آپ کہہ سکتے ہیں سوچیں، عادات، رہن سہن، لڑائی جھگڑا، گھر کا ماحول ٹینشن میں رکھنا، یہ سب بچے کی شخصیت کو مسخ کر دیتے. آج میں اور آپ اپنے آپ کو پیچھے تو نہیں لے جا سکتے، لیکن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات یا آپ کے گھر کا ماحول آپ کے بچوں کی شخصیت کو یا تو مسخ کر دے گا یا اس کے لیے. تو ہم اپنے بچوں کے لیے سوچیں، اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا میرے گھر کا ماحول لڑائی جھگڑے والا تو نہیں ہے؟ دوسرا سوال، کیا میں غیبت تو نہیں کرتی؟ کیا لڑائی بجھائی کا ماحول تو نہیں ہے گھر کا؟ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، تجسس، جاؤ دیکھو دادی کیا کر رہی ہیں، یہ ذرا چچی کس سے باتیں کر رہی ہیں، پھپھو کیا کر رہی ہیں. اگر آپ اپنے بچوں سے یہ سارے کام کرائیں گے نا، جاسوس بنیں گے. پھر ان کو انٹیلیجنس میں ڈال دیجئے گا بڑے ہو کے، یا پولیس میں ڈال دیجئے گا. بچے کننگ ہو جاتے ہیں، بچے بہت زیادہ اس وقت کہہ سکتے ہیں آپ کہ وقت سے بڑے ہو جاتے ہیں، بابوں والی باتیں کرنے لگتے ہیں جہاں گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے. میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی، انگلش
کا کسی سائیکٹرسٹ نے بتایا ہوا تھا کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک کپل آیا اور اپنے ایک بچے کی طبیعت کی سختی اور اس کے چیخنے اور چلانے کی شکایت کر رہا تھا. یہ ایسا کرتا، وہ ویسا کرتا، یہ کرتا، وہ کرتا ہے، تو ہمیں کچھ علاج کیجیے. تو وہ کہتا ہے کہ میں دونوں کی بات سنتا رہا. پھر میں نے ان کو آرام سے کہا ایک بات تو بتائیے، آپ کے گھر میں تو کوئی ایسا نہیں کرتا؟ تو کہا اس کے بعد دونوں کا سر جھکا ہوا تھا. یعنی وہ میاں بیوی اپنے بچے کے سامنے لڑتے جھگڑتے تھے تو بچے نے وہی سیکھ لیا. جب اس بچے نے یہ دیکھا ہی ہے تو کیا وہ یوگ نہیں کرے گا؟ کرے گا نا. آج کتنے ہی بچوں کی زندگیاں جیرن ہو گئیں. آج بھی یہ بات ہے کہ کرائم ریٹس، بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو مجرم بنتے ہیں ان کے پیچھے ماں باپ کا ہاتھ ہے. انگلش میں تو آپ کبھی اس کو بیبی کہیں گے، پھر ذرا سا بڑا بچہ ہوگا انفینٹ کہیں گے، پھر اس سے بڑا ہو جائے گا اس کو چائلڈ کہہ دیں گے، پھر اس سے بڑا ہوگا تب اس کو بوائے کہہ دیں گے، پھر ارلی ٹین کہہ دیں گے، پھر ٹین. عربی زبان میں اللہ نے ایک ہی بات کی، پیدا ہونے سے لے کر بلوغت تک، لڑکا ہے یا لڑکی، اللہ تعالیٰ اس کو طفل کہتے ہیں. اطفال اس کی جمع ہوتی ہے. کچھ ملکوں میں 16 سال کی عمر، کچھ میں 18 سال کی عمر کے بعد بچے کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہو گیا. اسلام جو ہے وہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ بلوغت سے پہلے کی عمر بہت حساس ہوتی ہے، ایکسٹرا سینسٹیو، اور بچہ اپنے ماں باپ کے ہر رویے کو دیکھتا ہے. جو بچے اپنے گھر کے اندر ہر وقت لڑائی جھگڑا تناؤ اور ایسے ماحول کو دیکھتے ہیں تو ان کی شخصیت کرش ہو جاتی ہے. اور ایک دفعہ بچے کی بچپن میں پرسنالٹی کرش ہو گئی، آپ پھر بڑے ہو کر جو مرضی کر لیں وہ نارمل نہیں ہوں گے. ایون میں نے دیکھا ہے کہ کچھ شادی کے بعد کچھ مرد صحیح ہسبینڈ ثابت نہیں ہوتے، سائیکولوجیکل پرابلم، بعض وقت فزیکل پرابلم ہوتے ہیں، بعض دفعہ سیٹسفائڈ نہیں کر پاتے اپنے اسپاؤس کو. آپ جا کر اس کی تہ میں دیکھیے تو وہ کسی بروکن فیملی کا بچہ ہوتا ہے، یا ماں باپ کی طلاق ہو گئی، یا گھر کے اندر کچھ اور تھا، یہ تھا وہ تھا. اور خبریں ایسی آتی رہتی ہیں کہ کیسے ماں باپ کی لڑائی نے بچوں کو سڑک پہ پھینکوا دیا، اور چھوٹی چھوٹی جانیں سرد رات میں بھوک اور پیاس میں گرتی پڑتی رہیں، اور پھر کتنے دن کے بعد ان کو کھانا ملا جب کسی چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے ان کو وہاں سے اٹھا کر اپنے قبضے میں لیا. ہزاروں کی تعداد میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں ہر روز، لڑائی جھگڑے، یہ کچھ. بعض دفعہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، بیوی میکے چلی جاتی ہے سسرال میں، بچے چچا پھپھو دادی کے پاس رہتے ہیں، بچے اپسیٹ ہوتے ہیں. شادی کے بعد میاں بیوی کو کمپرومائز کرنا چاہیے. بچے کا پیدا ہو جانا اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ یہ گھر نہیں ٹوٹے گا. سنجیدہ ہو جاؤ. اب ایک بچہ ہے تمہارے سامنے، تمہیں دیکھ رہا ہے، آپ اپنی خواہشوں کی قربانی دیجیے، گھر کا ماحول ٹھیک رکھیے تاکہ آپ کے بچے ٹھیک ہوں. نارمل نسلیں پیدا کرنے کے لیے ایسا ہے. اگر آپ کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہی ہوگا تو گھر تو جہنم ہے. تو جہنم میں سے تو انگارے ہی نکلتے ہیں، پھول نہیں نکلتے. تو یہ معصوم پھول ان کو انگارے نہ بننے دیجیے. چیخ کر مت بات کیجیے. معصوم بچوں کو بہت اونچی آواز سن کر ویسے ہی ڈر آنے لگتا ہے، سہم جاتے ہیں، اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اور پھر ان کے اندر جو ماحول کا اثر ہوتا ہے، آپ پڑھیے، ایسی پوری پوری ریسرچز موجود ہیں، وہ اسٹڈی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ضدی، بدتمیز، اور نیند کی خرابی، صحت بگڑ جاتی ہے، ہر وقت سر اور پیٹ میں درد رہتا ہے، اکثر بیمار رہتے ہیں، اور اپنے بھائی بہنوں سے یعنی سبلنگز کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ ہی نہیں بنتا. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں. میاں بیوی کی نہیں بنی نا تو اس کے بعد آج تک بھائی بہنوں کی بھی نہیں بنی. ان کو محبت ملی کوئی نہیں تو آج دے ہی نہیں پاتے. جس بیگ میں آپ نے سیل فون ڈالا ہی نہیں تو وہاں سے نکالیں گے کیسے؟ بچوں کے چھوٹے چھوٹے برینز میں اگر آپ نے محبت ڈالی نہیں ہے تو کل نکلے گی کہاں سے؟ تو لہٰذا ہم سب کا یہ فرض ہے، یہ سراسر اسلام ہے کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول اچھا رکھیں. خاص طور پہ جب آپ لوگ قرآن سے جڑتے ہیں. ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر یہاں اسٹوڈنٹس ہوں گے، اور مجھے اندازہ بھی ہوا کہ آپ کے یہاں کچھ قرآن کے مدرسے بھی ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے. قدر کیجیے ان نعمتوں کی، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ بہترین ماحول رکھیے. میاں اور بیوی دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، پھر وہ مختلف جینڈر کیسے ہوتے؟ اختلاف فطری بات ہے، برداشت کیجیے. اچھی بیویاں اپنے شوہروں کو سنبھال لیتی ہیں، اچھے مرد اپنے غصے پہ قابو پا لیتے ہیں، وہ گالیاں نہیں دیتے. صبر کیجیے، شکر کیجیے. آپ
ہر چیز اس دنیا میں نہیں پائیں گی. اور میں یہاں ان ماؤں کو بھی ضرور کہوں گی جن کے بھی بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی اور جن کے بیٹوں کی بھی نہیں ہوئی، اللہ کے لیے رشتے ڈھونڈتے وقت اپنی بیٹیوں کو قربانی کا بکرا مت بنائیں اور اپنے بیٹوں کو بھی بیچاروں کو مت ذبح کیجیے. دین کی بنیاد پہ رشتے ہوں گے، دونوں طرف تربیت بھی اچھی ہوگی. لڑکے کو آپ لڑکا بنا کر غیرت کے ساتھ پالیے، بہادر بنائیے، قوام بنائیے، کل آنے والی عورت کا وہ بوجھ اٹھا سکے. اور بیٹی کو صبر سکھائیے، شکر سکھائیے، قناعت سکھائیے، قدردانی سکھائیے. عورت کا تو کام ہی سکون دینا. بار بار قرآن کیا کہتے لیسکن الیہا، عورت تو سکون بخشنے والی چیز ہے. میں مانتی ہوں کہ مرد کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، لیکن شکر ہے کہ میں بھی عورت ہوں. پھر بھی میں یہ کہوں گی گھر کو جنت بنانے میں یا جہنم بنانے میں عورت کا بہت کردار ہے. تو اپنے گھر کو پرسکون بنائیے. اللہ نے آپ کو دین دیا، آپ کہتے ہیں شوہر کو دین نہیں دیا، اب تو مجھے زہر لگتے ہیں، اب تو مجھے بالکل نہیں اچھے لگتے، اب تو میں بولتی ہوں، تڑخ تڑخ بولتی ہوں، بلکہ نماز نہ پڑھیں فجر کی اور عصر کی تو میں کہتی ہوں آپ منافق ہیں، کیونکہ حدیث پڑھ لی کہ منافق پہ فجر اور عصر کی نماز بھاری ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا آپ کو ایسے دین مل سکتا ہے؟ کوئی ڈنڈے کے طور پہ تھپڑ مار مار کے قرآن کا ایک ایک سپارہ ہے اس کا ترجمہ یاد کرا سکتا ہے؟ دین ایسے نہیں آتا. آپ انجیکشن بھی لگواتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہلکے ہاتھ والے سے ڈلواؤ تاکہ بازو نہ سوج جائے. دین بھی آپ نے کسی کو دینا ہے تو اچھی طریقے سے دیں. بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالتے ڈالتے ان کو نماز سے دور کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا 7 سال کا بچہ نماز کا اثر ہوتا ہے اس پہ، 10 سال تک نماز پڑھے گا. اب آپ امیجن کیجئے ایک بچہ 10 سال کا ہونے تک دن میں 5 دفعہ ماں اور باپ کو نماز پڑھتا دیکھ چکا. کم و بیش ایک بچہ 10 سال کی عمر تک 5000 مرتبہ نماز پڑھتا دیکھ چکا ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. اللہ کے نبی نے اپنی طرف اشارہ دیا نا. بچہ اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتا دیکھتا. آپ 100 دفعہ بھی کہیں نا بیٹا نماز پڑھو نماز پڑھو تو وہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ بچے وہ نہیں کرتے جو ان کو کہا جائے کہ کرو. بچے کیا کرتے ہیں؟ جو وہ دیکھتے ہیں. ماں باپ نمازی ہوں گے، بچوں کو کہنا بھی نہیں پڑے گا. آپ دیکھیے کہ پہلے دور میں بچوں کو نمازی بنانے میں اتنی مشقت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ پریکٹیکل گھر میں موجود تھا. نانیاں دادیاں تہجد پہ اٹھ جاتی تھی. مجھے لگتا ہے آپ کے شہر میں ابھی بھی ایسا ہی ہے، لیکن میں آپ کو سچ کہوں کہ آپ کے شہر کے ساتھ میری بہت خوبصورت یادیں ہیں بچپن کی. مان صحرا، آج میں نے اس کا مطلب پوچھ کے جانا ہے. صحرا لفظ الگ بھی سمجھ آتا ہے، مان بھی سمجھ آتا ہے. یہ مان صحرا کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ ویسے پھر پوچھئے گا مطلب کیا ہے اس کا، کسی کے نام پہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہاڑ ہیں، خاموشی ہے، سادگی ہے. میں تو یہاں اور ہی کچھ سوچ کے آئی تھی، کچے گھر ہوں گے، حویلیوں میں رہیں گے اور سڑکیں بھی نہیں ہوں گی اور ہم پہاڑوں میں سے کود کود کر آگے جائیں گے. لیکن ماشاءاللہ یہ بہت اچھا صاف ستھرا الحمدللہ ایک آرگنائز سٹی دکھ رہا ہے مجھے، اور آپ سبھی بھی بہت ماشاءاللہ اچھے ساتھی مجھے دکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنے بچے کی اچھی تربیت چاہتے ہیں تو اس کا ایک سمپل سا علاج اپنی اچھی تربیت کر لیں. اور ایک جملہ آپ بھی نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں. ہمارے پاس ایک سیریز ہے پیرنٹنگ اے ٹو زی، تو اس میں ایک پورا سیشن تھا کہ if your kids don't listen to you، اگر آپ کے بچے آپ کو نہیں سنتے تو گھبرائیے نہ، کیونکہ اکثر ماں باپ کہتے ہیں نا میرے بچے میری سنتے نہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ڈونٹ وری، کیونکہ وہ دیکھتے ضرور ہیں. آپ کہنے سے زیادہ اچھے کام کرنے شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کے بچے بہترین طریقے سے بیہیو کریں گے. اب یہ تو وہ باتیں ہیں جو بچوں سے متعلق ہیں، اس پہ بہت کچھ ہے. آپ ایپ کے اوپر سیم نام پہ نور القرآن کے نام پہ یو کے ساتھ ایپ بھی ہے، اس میں thousands لیکچرز ہیں. ویب سائٹ کچھ ڈیولپ ہو بھی رہی ہے، پہلے سے بھی موجود ہے الحمدللہ، اس میں ہزاروں فائلز ہیں. بچوں کے تربیت کے ٹاپک پہ جا کر آپ بہت کچھ سیکھیں گے، سنیں گے. اس وقت آج میرا بہت دل ہے کہ میں تھوڑی سی بات کروں استاد کی عظمت پہ. ہمارے ان پیارے ساتھیوں نے فلائر جو یہاں بانٹا ہے وہ تو عظمت استاد کا بانٹا ہے نا، میری نظر سے گزرا تھا. ہم نے اپنے پلیٹ فارم پہ جو بانٹا وہ بچوں کی تربیت کا، ہم اور ہماری اولادیں. تو میں نے راستے میں سوچا کوئی بات نہیں، دونوں کی صلح کرا دیتے ہیں. تو ماں باپ کا اثر آپ سب کو پتا ہے. اگر اس پہ آپ مزید سننا بولنا چاہیں
تو آپ کو لنکس بعد میں دیے جا سکتے ہیں، بچوں کی تربیت کے پورے گروپس ہوتے ہیں، اور یہ کام تو کرتے ہی رہنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن تھوڑی سی بات کریں گے استاد پہ۔ استاد کیا ہے؟ آپ دیکھیے، پہلے تصور میں اپنے کسی بھی استاد کو لے کر آئے اور سوچئے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے۔ آپ بچپن کی اپنی وہ استانی صاحبہ جنہوں نے آپ کو پہلا قاعدہ پڑھایا تو اس کو ذہن میں لے آئے، یا آپ اسکول میں گئے، کچی پکی پہلی دوسری تیسری 2 + 2 = 4، استاد استاد ہوتا ہے۔ یہ مت سوچئے کہ صرف دین سکھانے والا استاد قابل قدر ہے۔ اگر میری اردو کی ٹیچر نے مجھے اردو نہ سکھائی ہوتی تو میں قرآن کا اردو میں ترجمہ کیسے پڑھتی؟ اور میری میتھ کی ٹیچر نے اگر مجھے 2 + 2 اور 2 + 2 اور 2 ضرب 3 نہ سکھایا ہوتا تو میں وراثت کے مسائل کیسے سمجھتی اور سمجھاتی؟ استاد بہت قیمتی چیز ہے۔ آپ یہ لکھ سکتے ہیں اگر اپنے دل کی تختی پہ لکھنا چاہیں کہ جسمانی صحت کی ذمہ داری اگر گھر کی ہے تو ذہنی صحت کی ذمہ داری اسکول اور خاص طور پہ استاد کی ہے۔ کسی نے کہا کہ ماں باپ آسمان سے دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں اور استاد زمین سے اوپر لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ استادوں کی عظمت کو تو سلام کرنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ نے کیا خوبصورت دین دیا ہمیں، جس کا ایک لفظ ایک جملہ ہم ہمیشہ ہی سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، با ادب، بولیے، با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہمارے ائمہ کرام اور اسلاف کہا کرتے تھے کہ علم لینے میں اتنی مشقت نہیں ہوئی اپنے استاد سے، لیکن ادب سیکھنے میں مدتیں گزر گئی۔ اسی طرح ایک امام کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے استاد سے 30 بار قرآن سیکھا، ایک بار علم لینے کے لیے اور باقی دفعہ ادب لینے کے لیے۔ ہماری روایت تھی کہ ہمارا استاد کے ساتھ بڑا پیارا تعلق تھا۔ وہ بھی آپ نے واقعہ سنا ہوا، حضرت جابر کہاں مدینہ سے نکل کر ایک اونٹ خرید کر شام جاتے ہیں اور دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نوک نہیں کرتے کہ میں تو حدیث لینے آیا ہوں، یہ میرے استاد ہوں گے تو میں ان کو تنگ کیوں کروں۔ یاد ہے واقعہ آپ کو؟ خود جب وہ اپنی کسی ضرورت سے گھر سے نکلے تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں جابر ہوں اور میں آپ سے ایک حدیث سننے آیا ہوں جو مجھے پتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی سے سنی ہے۔ پتہ ان کو بھی تھی، لیکن اپنی سند قریب کی کرنا چاہتے تھے، لنک ہو جائے، لنکڈ ان۔ تو پھر انہوں نے حدیث بھی بڑی پیاری سنائی کہ جو علم کے راستے پہ چلے گا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا۔ تو استاد اگر بچے کو چاہے تو ایک ایسا ناقابل شکست انسان بنا سکتا ہے کہ جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مٹی میں ہاتھ ڈالو تو سونا بن جائے۔ اور اگر استاد بچے کو مطمئن کر دے تو بچے کے اوپر ایون گھر کے ماحول کا جتنا بھی نیگیٹو اثر ہوگا وہ استاد کی کوششوں سے ختم ہو جائے گا۔ آپ بھی کسی نہ کسی جگہ استاد ہیں، مانیے۔ کیسے؟ ہر ماں ایک استاد ہے۔ بچہ کس سے زیادہ سیکھتا ہے؟ ماں سے سیکھتا ہے۔ ہمارے اسلاف کی مائیں ہی اپنے بچوں کو قرآن تو پڑھا لیا کرتی تھی، آج کی ماں تو بڑی محنت کرتی ہے بیچاری۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ استاد کا رویہ اگر ایک ہمدرد کا، ایک گائیڈ کا اور ایک مددگار کا ہوگا نا تو بچہ سیکھنے کے عمل کو خوشی خوشی کر گزرے گا۔ اور اگر استاد غصے والا ہو، سختی والا ہو تو بچے ڈریں گے، سوال ہی نہیں پوچھیں گے، ڈرے سہمے رہیں گے تو بچے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ استاد علم نہیں دیتا، علم کی بھوک دیتا ہے، علم کا شوق دیتا ہے، علم کی طلب دیتا ہے۔ کتاب علم دیتی ہے، استاد موٹیویشن دیتا ہے۔ اور کسی نے بہت ہی خوبصورت بات کہی کہ استاد کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کے پاس جا کر اپنا علم تھوڑا لگے۔ استاد ایک ایسا کنواں ہے کہ جس کے پاس جب بھی آپ جائیں گے نیچے سے اور میٹھا پانی ملے گا۔ تو اپنے استادوں کی تو قدر کریے۔ لیکن اگر آپ کہیں استاد ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے یہاں کچھ لوگ ٹیچرز ہوں، کسی یہاں کے لوکل اسکول میں پڑھاتی ہوں، کسی مدرسے میں پڑھاتی ہوں، یقین کریں سر سجدے میں رکھیں۔ استاد ہونا اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے، کیونکہ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ قرآن پاک تو سب سے پہلے اللہ نے خود سکھایا۔ تو اگر آپ کہیں بھی استاد ہیں تو پہلے تو اس پہ کہیے الحمدللہ۔ افسوس کی بات بتاؤں، ہمارے ملک میں استاد کی وہ قدر نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں جو مجھے خود بھی کسی نے جرمنی میں سنایا۔ جرمن قوم پڑھی لکھی قوم ہے، آج بھی میں خود جاتی ہوں، جب بھی دیکھتی ہوں جب لوگ سیل فون سے کھیلتے ہیں نا رستوں میں، ڈرائیوروں کے ہاتھ میں بھی فونز ہیں،
آج بھی ان کی ٹرینز اور ان کی گاڑیوں میں بیٹھے لوگ بک پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ وہاں کے ڈاکٹرز اور جو بڑے ہائی فائی قسم کے لوگ تھے نا، انہوں نے گورنمنٹ سے ایک مطالبہ کیا اور کیس کر دیا کہ ہماری پہ، ڈاکٹرز کی، لائرز کی اور جو بھی ہائی سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی پہ اور استادوں کی پہ ایک برابر ہے، ہماری پہ زیادہ کیجیے. جیسے عموماً ہوتا ہے امریکہ میں سب سے زیادہ پے جو ہے وہ ڈاکٹرز کو ہی ملتی ہے یا پیسہ ان کے سے ہوتا ہے، معروف بات ہے. خیر، آپ کو پتہ ہے کہ کورٹ میں کیس چلا اور کون جیتا؟ وہ مقدمہ کرنے والے ہار گئے. جواب کیا تھا؟ جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا یہ بتاؤ، اب غور سے سنیے گا، اور اگر آپ استاد ہیں نا تو اس بات میں شکر کا سجدہ کیجیے گا. کہنے لگے کہ اس سے زیادہ تمہاری پے کیسے ہو سکتی ہے جس نے تمہیں ڈاکٹر بنایا، جس نے تمہیں انجینئر بنایا، جس نے تمہیں لائر بنایا. تو استادوں کے بہت سارے احسانات ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو اب یہ بات ہوگی نا کہ ہم اپنے استادوں کی قدر کریں، یہ بھی اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، یہ تو ہمیں خود ہی کرنا چاہیے. لیکن میں ایز اے ٹیچر، اگر آپ بھی میری طرح ایک ٹیچر ہیں تو میں آپ کو چند چھوٹے چھوٹے مشورے دینا چاہتی ہوں. سب سے پہلی چیز، بینگ اے ٹیچر، اپنے پاس آنے والے کے شکر گزار ہو جائیے. بی تھینکفل ٹو یور اسٹوڈینٹس. یقین کریں یہ اتنا بڑا آپ کے اوپر احسان ہے کہ کوئی آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور آپ پہ اندھا اعتماد کرتا ہے، آپ اس کو جو مرضی سکھائیں سیکھ لے گا. استاد گالیاں سکھا دے، بچہ گالی سیکھ لے گا. تو اگر آپ استاد ہیں تو شکر گزار بنیں، کبھی نہ چڑھیں. کبھی رات میں کوئی کہہ دے کچھ، کوئی دن میں کہہ دے. دیکھیں اپنے بچے کتنا ستاتے ہیں، تو اگر آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کو ستائیں، اچھا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. پیار کیجیے، لو یور اسٹوڈنٹس. کبھی ان سے کھچے کھچے نہ رہیں، کبھی ان کے ساتھ لیے دیے نہ رہیں. ادب سکھانے کے لیے آپ کو فاصلہ تو رکھنا پڑے گا، ورنہ تو ان کی تربیت ہی نہیں ہوگی. اگلی بات، آپ کوئی بھی ٹیچر ہیں، سائنس کی ٹیچر ہیں، قرآن کی ٹیچر ہیں، مسجد مدرسے میں ہیں، جہاں بھی ہے، جو بھی پڑھائیں اس سے ان کو اللہ سے جوڑ دیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اب سائنس کی ٹیچر ہوں گی، جب بھی سائنس پڑھائیں تو بعد میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیے، دیکھیے یہ سورج کتنا بڑا ہے، جس نے اس کو بنایا وہ کتنا بڑا ہوگا، یہ چاند کتنا چمکتا ہے، جس رب نے اس کو بنایا وہ کتنا جمیل ہوگا. یعنی ہر مضمون کے تحت اپنے اسٹوڈنٹ کو اللہ سے جوڑ دیجیے. اصل ہے بھی ہے، آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے. دیکھیں ہم جیسے شروع میں سسٹر نے آپ کو کافی انفارمیشنز دی نا کہ ہم نور القرآن کے تھرو ڈفرینٹ کورسز کراتے ہیں. یقیناً وہ آپ کا ایک وقت اچھا یوز کرنا چاہتی تھی، دوسرا آپ سے محبت کرتی ہیں کہ آپ دین سیکھیں. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، سب سے زیادہ اس وقت ضرورت جس چیز کی ہے وہ کیا ہے کہ ہم دین اور دنیا کی تعلیم ایک چھت کے نیچے رکھ. اس پہ بھی پچھلے دنوں ایک لیکچر ہوا ہے، اگر یاد ہو کسی کو تو نام بول دیں، لاہور سے ہوا تھا. اصل ڈرا بیک آج یہ ہے، ہمارے بچے دنیاوی تعلیم کے لیے 10-12 گھنٹے دن کے، یعنی اسکول جانا پھر آ کے بھی ہوم ورک کرنا، ہفتے کے 40 سے 50 گھنٹے بنتے ہیں، اور دین کے لیے شاید 1 گھنٹہ بھی مولوی صاحب کے پاس نہ بیٹھے. تو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں آ گیا کہ دین تو کمزور سی بیکار سی چیز ہے، غریب مسکین. دین کیا ہے؟ غریب. مدرسہ ٹوٹی ہوئی کرسیاں، دین کا ٹیچر اسمیل آ رہی، اس کا ایک خاص بس روپ ہے، مولوی صاحب میں تو ایسے ہیں، پڑھانے والی ہے تو ایسے. ہم نے کیوں دین کو اچھوت بنایا؟ اللہ نے جو حلال کیا اس کو حرام کر دیا. ہم نے دین کو آج اتنا غریب دکھایا کہ لوگ اپنے گھر کی ٹوٹی ہوئی کرسی جا کے وہاں چھوڑائیں گے، جیب میں جتنے پیسے ہوں گے اس میں سے وہ ریس گاڑی اٹھا کر جا کر مسجد یا کسی مدرسے کے چندہ باکس میں ڈال دیں گے. بھائی کیوں؟ آپ کے گھر کے باہر بیل بجے اور ایک بڑی ماڈ اسکاٹ عورت یہ کہہ کر تعارف کرائے کہ میں آپ کے بچے کے اسکول کی پرنسپل ہوں، اور جو بچہ اسکول جو انگلش میڈیم ہے کہاں بٹھائیں گے اس کو؟ کیا آپ اس کی عزت کریں گے؟ اور اگر دوسری بیل پہ ایک برقعے میں لپٹی بڑی صاف ستھری بڑی ڈیسنٹ سی سنجیدہ سی عورت ہو تو پتہ چلے کون ہے، یہ بچے کو سپارہ پڑھانے آئی ہیں، تو ان کو کہاں بٹھاتے ہیں آپ؟ ان کی کتنی کو عزت کرتے ہیں؟ یاد رکھیے یہ بہت بڑا ظلم ہے. اپنے بچوں کو دکھائیے اور بتائیے، اور بچوں کے لیے وہ ٹیچرز ڈھونڈیے
کہ جن کو دیکھ کر دین بھی عزت والا لگے. عزت دار لوگ دین سکھاتے ہیں، لوگوں کو دین عزت والا لگتا ہے. پروٹوکول کے ساتھ دین کو لیجئے. اگر آپ دین کے استاد ہیں کبھی جھوٹ نہ بولیں. اگر آپ دین کے استاد ہیں کبھی گندے نہ دکھیے، کبھی لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کیجیے، مت سختی کیجیے. یہ کیا جملہ ہے کہ ڈنڈے کے بغیر حفظ نہیں ہوتا؟ اور اگر آپ سب جو یہاں بیٹھی ہیں مائیں، مجھے یقین ہے آپ کے بچوں کو کوئی اور پڑھا رہا ہے، تو ایک نقطہ اپنے لیے بھی نوٹ کیجیے کہ اپنے بچوں کی ٹیچرز کی قدر کیجیے. اگر آپ کا کوئی ادارہ ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، اور وہاں ٹیچرز ٹیچ کرتی ہیں، آپ ان کی قدر کیجیے، ان سے محبت کیجیے، ان کو بالکل آسودہ رکھیے، پورے سکون کے ساتھ وہ اس کام کو کریں. کیونکہ ڈرائیونگ کرنے والے کو اگر ذرا سا ڈسٹریکشن ہو تو حادثہ ہو جاتا ہے. استاد اگر اپنی کسی مشکل پریشانی میں ہو تو وہ کبھی بھی اس طرح سے یہ کام کر نہیں پاتا. تو استاد کو اصل میں بول میں، چال میں، ڈھال میں، رنگ میں، ڈھنگ میں، ایک ایک چیز میں خوبصورت نمونہ بن کر دکھنا چاہیے تاکہ بچے کل ویسے ہی بنیں. بچپن میں انسان اپنے استادوں کو بہت کاپی کرتا ہے. آپ بھی کرتے تھے، سب کرتے تھے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کے اپنی زندگی میں خوبصورتی آئے گی. جزاکم اللہ خیر. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم استر عوراتنا وآمن روآتنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. سبحان